بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ رومی کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ایک دن ایک طوائف بھی ان کو سننے کے لیے مسجد پہنچ گئی۔ طوائف نے اس مقصد کے لیے اپنا حلیہ بدل لیا تھا۔ رومی کی گفتگو سننے کے دوران اس کے ایک پرانے گاہک نے اسے پہچان لیا۔ اس پر وہاں شور مچ گیا کہ ایک طوائف مسجد میں موجود ہے۔ لوگوں نے اسے وہاں سے نکالا اور باہر لے آئے۔ ہجوم میں غصہ بڑھ رہا تھا۔ طوائف کو لگا اب اسے کھڑے کھڑے سنسار کر دیا جائے گا۔ اسی اثناء میں ایک درویش اس ہجوم کے قریب پہنچا اور چیخ کر بولا، رک جاؤ۔ ہجوم ساکت ہو گیا۔ تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے۔ 30 لوگ ایک کمزور عورت پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ کیا یہ انصاف ہے؟ درویش بولا۔ اس کے ساتھ کسی انصاف کی ضرورت نہیں ہے، مجمع میں سے کوئی بولا۔ یہ طوائف یہاں ایک مرد کے لباس میں آئی تاکہ ہم اچھے مسلمانوں کو دھوکہ دے سکیں۔ تم لوگ مجھے یہ بتا رہے ہو کہ اس عورت کو اس لیے مارنا چاہیے کہ یہ مسجد کیوں آئی تھی؟ کیا یہ جرم ہے؟ درویش کے لہجے میں اب طنز نمایاں تھا۔ یہ طوائف ہے۔ ہجوم میں سے کوئی چلایا، مسجد میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہجوم طوائف طوائف کے نعرے لگانا شروع ہو گیا۔ ایک نے کہا، آئیں طوائف کو مارتے ہیں۔ لگتا تھا اس فکرے نے درویش کے جلال کو مزید تیز کر دیا۔ رک جاؤ اور مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم واقعی اس عورت سے نفرت کرتے ہو یا پھر تم لوگوں کے اندر اسے حاصل کرنے کی خواہش ہے؟ یہ کہہ کر درویش نے اس طوائف کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ طوائف درویش کے پیچھے چھپ گئی، جیسے ایک چھوٹی سی بچی خطرہ دیکھ کر ماں کے پیچھے چھپ گئی ہو۔ ہجوم کے سربراہ نے درویش سے کہا، تم اس علاقے میں اجنبی ہو، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تمہیں ہمارا پتہ نہیں ہے، تم اس سے دور رہو۔ کوئی اور بولا، تم کیسے درویش ہو؟ کیا تمہارے پاس ایک طوائف کا دفاع کرنے سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہے؟ درویش ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے وہ اس سوال پر غور کر رہا ہو۔ اس نے غصے کا اظہار نہیں کیا اور پرسکون رہا۔ پھر کہا، پہلے تم لوگ یہ بتاؤ کہ تم لوگ مسجد میں عبادت کے لیے جاتے ہو یا اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنے کے لیے؟ کیا مسجد میں خدا سے اہم وہ لوگ ہیں جنہیں تم لوگ تکتے رہتے ہو؟ اگر تم خدا کی عبادت کے لیے گئے تھے تو پھر تمہیں یہ عورت وہاں نظر ہی نہیں آنی چاہیے تھی۔ حلیہ تو دور کی بات، اگر اس نے کپڑے تک نہ پہنے ہوتے پھر بھی وہ تم لوگوں کو نظر نہیں آنی چاہیے تھی۔ جاؤ، لوٹ جاؤ اور رومی کا آواز سنو۔ اس کمزور عورت کو مارنے سے وہ کام زیادہ بہتر ہے۔ دھیرے دھیرے ہجوم جٹ گیا۔ طوائف کے ہوش ٹھکانے آئے وہ بولی، اے درویش، میں آپ کا کیسے شکر ادا کروں؟ درویش بولا، تمہیں میرا کوئی شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خدا کے علاوہ کسی کے شکر گزار نہیں ہیں۔ طوائف نے نام پوچھا تو وہ درویش شمس تبریز نکلا۔ درویش بولا، کچھ لوگ اچھی زندگی شروع کرتے ہیں لیکن کچھ اپنا رنگ کھو بیٹھتے ہیں۔ تم بھی انہی لوگوں میں سے لگتی ہو جو اپنا رنگ کھو بیٹھے ہو۔ کبھی تمہارا رنگ للی کے پھول کی طرح سفید تھا، تاہم وقت کے ساتھ ساتھ یہ رنگ کملا گیا۔ اب یہ رنگ براؤن ہو چکا ہے۔ کیا تم اپنے اس اصل رنگ کو مس نہیں کرتی؟ کیا تم دوبارہ اپنی اصل ذات کے ساتھ جڑنا نہیں چاہو گی؟ تمہارا رنگ اس لیے بگڑ گیا ہے کیونکہ ان تمام برسوں میں تم نے اپنے آپ کو یہ یقین دلایا ہے کہ تم اندر اور باہر سے آلودہ ہو چکی ہو۔ طوائف، میں واقعی اچھی نہیں ہوں، مجھے علم نہیں، میں کیسے کچھ کما کر اپنی زندگی گزاروں؟ درویش بولا، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک دن ایک طوائف نے گلی میں ایک کتے کو پیاسا دیکھا۔ کتا سورج کی دھوپ میں بے بس لیٹا تھا اور اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس طوائف نے اپنا جوتا اتارا، اس میں ایک قریبی کنویں سے پانی بھر کر لائی، کتے کو پلایا اور چلی گئی۔ اگلے دن طوائف کو ایک صوفی سے ملاقات ہوئی۔ یوں ہی اس صوفی نے اسے دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر اس طوائف کے ہاتھ چومے۔ طوائف کو ایک دھچکا سا لگا۔ صوفی بولا، تم نے جو ہمدردی کتے کے ساتھ دکھائی تھی وہ خدا کو اتنی بائی ہے کہ تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ سن کر طوائف بولی، اگر میں پورے شہر کے پیاسے کتوں کو پانی پلاؤں تو بھی میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ شمس بولا، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ یہ تو صرف خدا کو پتہ ہے کون نیک اور کون گنہگار ہے،
اور تم کیسے کہہ سکتی ہو جنہوں نے تمہیں آج مسجد سے دھکے دے کر نکالا ہے وہ خدا کے قریبی ہیں اور تم خدا سے دور ہو؟ طویف بولی، ان مردوں کو یہ بات کون بتائے؟ درویش بولا، بات تم انہیں بتاؤ گی؟ طویف بولی، آپ کا خیال ہے وہ میری بات سنیں گے؟ وہ لوگ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ درویش بولا، اگر تم چاہتی ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ مختلف انداز میں سلوک کریں تو پھر سب سے پہلے تم اپنے ساتھ سلوک کو تبدیل کرو۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم اپنے آپ سے محبت کر سکو۔ کچھ عرصے بعد طویف بھاگ کر رومی کے گھر چلی گئی جہاں شمس تبریز ٹھہرے ہوئے تھے۔ رومی کا خاندان پریشان ہو گیا۔ سب کو رومی کی ساکھ کی فکر ہو گئی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک طویف ان سے ملنے آئی ہے۔ رومی اور شمس سیر سے واپس لوٹے تو انہیں اس غیر متوقع مہمان کے بارے میں بتایا گیا۔ رومی کو ایک دھچکا لگا اور بولے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ ایک طویف ہم سے ملنے آئی ہے؟ ایک طویف ہمارے گھر کے صحن میں موجود ہے، کوئی بولا۔ جی، وہ کہتی ہے اس نے گناہ کی زندگی ترک کر دی ہے اور وہ طویف خانے سے بھاگ آئی ہے تاکہ خدا کی تلاش کر سکے۔ شمس تبریز بولے، اوہ، یہ یقیناً طویف ڈیزرٹ روز ہوگی۔ اس کی آواز میں خوشی واضح تھی۔ گھر کے کسی فرد نے کہا، لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے گھر کی چھت کے نیچے ایک طویف آئی ہوئی ہے۔ شمس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، کیا ہم سب سے پہلے ایک چھت کے نیچے نہیں رہ رہے؟ بادشاہ، ملکہ، کنواری ہو یا طویف، سب ایک آسمان کے نیچے ہی تو رہتے ہیں۔ ایک بار حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال پوچھا، کیا کسی طویف کا جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے؟ تو حضرت کا جواب نہایت فکر انگیز تھا۔ فرمایا، اگر طویف کے پہلو میں لیٹنے والے کا پڑھایا جا سکتا ہے تو طویف بیچاری کا کیا قصور ہے اس کا جنازہ پڑھایا جا سکے؟